چھوٹے بڑے سبھی یہ روایت سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ گڑ بنانے کے لیے آج کے جدید دور میں بھی پرانے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گنے کے رس کو میٹھے خوشبودار گڑ میں ڈھلنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ کماد کی فصل پکنے کے ساتھ ہی گنے سے گڑ بنانے کا عمل جوبن پر آ جاتا ہے۔ دیہی زندگی میں گنے کی کٹائی، گانٹھوں میں باندھنے اور ان کے ڈھیر کسانوں کے لیے کسی جشن سے کم نہیں ہوتے۔ گنے کو کاٹنے اور چھیلنے کے بعد انہیں بیلنے میں ڈال کر رس نکالا جاتا ہے، جسے صاف کر کے تپتی بھٹی میں گھنٹوں پکایا جاتا ہے۔ گڑ میں روایتی رنگت لانے کے لیے کھانے کے سوڈے کا استعمال، تو اسے لذیذ اور خوشبودار بنانے کے لیے ناریل، بادام، مونگ پھلی سمیت مختلف میوہ جات بھی سموئے جاتے ہیں۔ فصل پر سال بھر بھرپور محنت کی جاتی ہے، تو گڑ بنانا بھی انتہائی محنت طلب ہے۔ پھر بھی پورا صلہ نہ ملے تو دھرتی سے جڑے محنت کشوں کے دل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ بھرپور خوشبوؤں، مٹھاس اور لذتوں والے اسپیشل گڑ کا کسان خود ہی لطف نہیں اٹھاتے، رشتہ داروں، دوست احباب کو بھی تحفے کے طور پر بھجوایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقامی کاشتکار گڑ بنانے میں مصروف ہیں۔ ایک بڑے لوہے کے کڑاہے میں گنے کا رس ڈال کر گڑ بنایا جا رہا ہے۔ چند کاریگر اس کام میں لگے ہیں، جبکہ درجن کے قریب بزرگ، نوجوان اور بچے صرف گڑ بنتا دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ مٹی سے بنائی گئی بھٹی میں گنے کے چھلکے بطور ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں۔ گڑ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے برسوں کی مہارت اور تجربہ درکار ہے۔ سب سے پہلے کھیتوں سے گنے لا کر ان کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا رس نکالا جاتا ہے۔ پھر گنے کا یہ رس ایک بڑے کڑاہے میں ڈال کر بھٹی پر رکھ دیا جاتا ہے، جہاں کئی گھنٹے تک گنے کا رس کڑاہی میں کڑتا رہتا ہے اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ گنے کے رس میں سوڈا اور رنگ کاٹ بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس میں شامل میل ختم ہو جائے۔ اس سے گڑ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کی پنیاں بنائی جاتی ہیں۔ گڑ کی بجائے اگر شکر بنانا مقصود ہو تو پھر اس کو ٹھنڈا ہونے کے ساتھ لکڑی کی مدد سے مکس کیا جاتا ہے۔ ہر سال 250 سے 300 من گنا کاشت ہوتا ہے اس گاؤں میں۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمام گنے کا رس نکال کر گڑ تیار کیا جائے۔ بچے بڑے اب بھی کھیتی باڑی کے بجائے نوکری کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر گنا شوگر مل مالکان کو بیچ دیتے ہیں۔ جب کچھ گنے کا رس نکال لیں تو اس سے گڑ اور شکر تیار کر لی جاتی ہے۔ گڑ کی تیاری کے لیے پہلے گنے سے رس نکالنے کے لیے بیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب جدید دور میں گنے سے رس نکالنے کے لیے بیلوں کی جگہ پیٹر انجن استعمال کیا جاتا ہے۔ گنے کو کھیتوں سے کٹائی کے بعد بیلنے میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں سے نکلنے والے رس کو لوہے کے ٹین میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو چھاننے کے بعد لوہے کے ایک بڑے کڑاہ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے نیچے مسلسل آگ جلا کر اس کو پکایا جاتا ہے۔ رس میں سے میل کو الگ کیا جاتا ہے اور رس میں سے میل کو الگ کرنے کے لیے اس میں رنگ کاٹ بھی ضرور ڈالا جاتا ہے، جس سے رس گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی کے کڑاہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اسے ٹھنڈا کرنے اور گڑ بنانے کے لیے مسلسل کھرپے سے ہلایا جاتا ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گڑ کی پیسیاں بنائی جاتی ہیں اور اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ گڑ ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک لکڑی کے تختے میں ڈال کر اس میں بادام، مونگ پھلی کے دانے، میوہ اور کٹا ہوا ناریل بھی ملایا جاتا ہے۔ یہ گڑ کسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو سوغات کے طور پر بھیجتے ہیں، جبکہ باقی گڑ منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیا جاتا ہے۔
ان کے گھر میں چائے اور میٹھا بنانے کے لیے زیادہ تر گڑ اور شکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ گڑ کے فائدے بھی بہت ہیں، یہ بہت زبردست اور ہاضمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ چینی کے بجائے گڑ کو اپنی روزمرہ زندگی کے استعمال میں لائیں تو بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گڑ جانوروں کے خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جانوروں کی خوراک کے مختلف مقاصد اس میں پورے کیے جاتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔